अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला का जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें कुछ इतनी बेहतरीन खवातीन के बारे में पढ़ने और सुनने का मौका दिया, और उन्हीं खवातीन में आज की जो हमारी नहायत ही आला अरफा, और आपने अभी तक जितनी आला और अरफा खवातीन के बारे में सुना है, आज का लेक्चर सुन के आपको और भी ज्यादा आपका दिल चाहेगा कि काश हम भी इन खवातीन की तरह होते। और आज की हमारी जो बड़ी बेहतरीन खातून है उनका नाम है सैयदा उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा। नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा, बहुत ही सुलैम आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसे सलीम लिखते हैं, तो सुलैम बस सिर्फ पेज डल जाएगा उसके ऊपर। और माशाल्लाह जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो तो लिखा हुआ भी देख रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम समराइज करेंगे कौन थी सैयदा उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा। दो अहादीस आपको बताती हूँ, और दो अहादीस से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज हम कितनी आला और अरफा खातून के बारे में पढ़ने और सुनने जा रहे हैं। पहली हदीस सैयदना अनस बिन मालिक से रवायत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब भी ऐसे होते थे। तो बुखारी और मुस्लिम दोनों की मैं आपको हदीस बता रही हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जन्नत में दाखिल हुआ, तो मैंने जूतों की आहट सुनी, कोई जूतों के साथ चल रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन है। फरिश्तों ने कहा कि ये हजरत अनस बिन मालिक की वालिदा। इनका नाम जो है वो मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ तरफ से आता है, तो हुमैसा बिन मलहान है। ये फरिश्तों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? एक जन्नत वाली खातून के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये औरत जन्नत में पैरों के कदमों की आहट सुना दी जाती है। ये सही मुस्लिम और सही बुखारी इन दोनों की रवायत है। फिर एक और रवायत में भी ये है जो कि सही मुस्लिम की रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पहले जन्नत दिखाई गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर नमाजों में और मुख्तलिफ औकात में या सोते में जन्नत और जहन्नुम का नजारा करवाया जाता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे जन्नत दिखाई गई, और जन्नत में मुझे अबू तलहा की बीवी को दिखाया गया। आप देखें कि एक हदीस में क्या कह रहे हैं, मुझे पाँव की आहट आ रही है, जूतों की आहट सुनाई दे रही है, और दूसरी हदीस में मुकम्मल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिखाई दी, जन्नत के अंदर दिखाई दी। और क्या फरमाया कि मैंने इसमें अबू तलहा की बीवी को देखा, फिर मैंने जूतों की आहट सुनी, मैंने पूछा ये कौन है, तो कहा गया कि ये बिलाल है। तो अब आप देखें कि ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खातून के बारे में बता रहे हैं, और वो खातून कौन है? वो जन्नत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई देती हैं। फिर ये खातून कौन खातून थी? उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा। उम्मे सुलैम इनकी कुनियत थी। और फिर हम आगे जाकर हमने देखा, जैसे अभी तक हमने जितनी भी खवातीन के बारे में पढ़ा उन सबकी कुनियत पर ही वो मशहूर थी, और ये अरब का असूल है। आज भी आप अरब में देखें तो अगर आप मदीना जाते हैं तो मदीना में 90% लोगों का नाम मोहम्मद है, हर दूसरा शख्स मोहम्मद है। अब मदीना की किसी भी शॉप में चले जाएं और वहां पर कोई भी खड़ा हो, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे अरबी नहीं आती, कुछ भी नहीं आती। आप बस शॉप में एंटर हो और जो दुकानदार खड़ा हो आप उसको कहें मोहम्मद, वो फौरन आपको आगे से आंसर करेगा। ये इतनी खूबसूरती आप मदीना में देखेंगे, हर शख्स का नाम मोहम्मद। अगर किसी के 5 बेटे हैं तो मोहम्मद अव्वल, मोहम्मद दोइम, इस तरह भी वो रख लेते, इतना मोहम्मद। फिर आप देखें हमारे भी होता है ना,
मोहम्मद सादिक, मोहम्मद अशरफ, हम भी रखते हैं ना, तो इस तरह भी अरब जो थे वो बहुत नाम रखते थे। तो आप देखें अरब में और स्पेशली मदीना में 90% लोगों का नाम मोहम्मद होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि इसी तरह जो औरतें हैं उनकी कुनियत, वो अपनी कुनियत से पहचानी जाती। तो उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा की सबसे बड़ी फजीलत तो आपने क्या सुन ली कि जन्नत में, वो दुनिया में थी, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में दिखा दिया। फिर आप ये अभी हम जब इनका लेक्चर आगे सुनने के लिए जाएं तो सबसे पहले हम इस चीज को नोट करें कि इस खातून के अंदर ऐसी कौन सी आला और अरफा क्वालिटी थी जो आपके और मेरे अंदर नहीं है। ये खातून दुनिया में रहकर खातूने जन्नत बन जाती हैं और हम मरते दम तक कोशिश करती रहती हैं और हम अपने घर वालों की प्यारियां नहीं हो सकती। आप देख लेना, मैं हर जगह जो ये बात करती हूँ ना कि शोहरों से ना पूछे, बच्चों से ना पूछे, वो हमारे बारे में कभी भी इस तरह से नहीं बोलेंगे। हमारे अंदर खराबियां हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हम मात खा जाते हैं। ये औरत कौन है कि जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला राजी हैं। तो हमने इनकी इसी क्वालिटी को लेते हुए कि ये खातूने जन्नत है, बस जितना मैं बोलती जाऊं, बस आप ज़हन में रखिए कि मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ, खातूने जन्नत कैसे बना जाता है। आज का अगर हम टॉपिक ये रख लेना कि खातूने जन्नत इंसान कैसे बनता है, तो उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा को हमें देखना होगा। और स्पेशली मैं ये कहूंगी कि हम अपनी बच्चियों को अभी से ट्रेंड करें जिनको हमने नहायत ही कमजोर करके छोड़ दिया। आप देखें हमारी बच्चियां थोड़ा बीमार हो जाएं, थोड़ा खाना कम खा लिया, थोड़ा किसी दिन पानी नहीं पिया, किसी दिन सुस्त हो जाए, माए कहती है नहीं तुमने काम नहीं करना, जाओ तुम बैठ जाओ। और फिर हम माए कितने फखर से बताती हैं मेरी बच्ची को तो अंडा भी बॉयल करना नहीं आता, मेरी बच्ची को तो ये काम भी नहीं आता। ये आजकल माओं का फखर हो गया है, आप ये देखें। और हम देखेंगे कि ऐसे फिर बच्चियां और ऐसी माएं फिर जन्नत की खातून नहीं बन सकती। जन्नत वाली बनने के लिए क्या करना पड़ता है? भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है और अपने अंदर उस आग को लगाना पड़ता है कि ये आग मैंने दुनिया तक पहुंचानी है। और वो क्या है? इस्लाम की आग, जो कि दिलों तक जा पहुंचे। तो उम्मे सलैम रजी अल्लाह अन्हा के बारे में जब हम पढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि इनके कौन से ऐसे अमाल थे जो कि इनको जन्नत में ले गए। तो फिर अभी हम जो मैं 1 2 3 4 करूंगी, क्योंकि समरी में आपको पता है मैं थोड़ा थोड़ा सा बताती हूँ, फिर जब हम इन डिटेल जाएंगे तो वहां हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले खातूने जन्नत की जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी, इस खातून का मेहर नहीं था। इन खातून का मेहर था इस्लाम। इन्होंने अपने शोहर से जो मेहर लिया, इनके शोहर अगर इस वक्त के दौर में हम देखें तो अरबोंपति इंसान थे। इस दौर में अगर आप कहते हैं ना कि 4 मिलीनियर हैं, 5 मिलीनियर हैं, उसके पास इतना पैसा, उसके पास इतना पैसा, हम उंगलियों पर गिनते हैं कि ऐसे ऐसे लोग मिलीनियर हैं। उस दौर में अगर कोई नहायत ही अमीर कबीर तरीन शख्स था तो वो दूसरे इनके शोहर थे। फिर नंबर 1 इनका मेहर क्या बना? इस्लाम। नंबर 2 ये वो खातून थी जिन्होंने अपने शोहर को मुसलमान किया। नंबर 3 ये वो खातून थी जो सबर में अपनी मिसाल आप थी, सबर इनका हाईएस्ट क्वालिटी का। नंबर 4 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बेमिसाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करती थी कि इनके वाली मिसाल कहीं और नहीं मिलती थी। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा को दर्दे ज़ै हो रही है, बच्चा पैदा होने वाला है, और वो तमाम खवातीन बहुत अच्छी तरह जानती हैं जो माए हैं कि दर्दे ज़ै क्या चीज होती है, कि उस वक्त औरत को अपनी होश नहीं होती और दर्दे ज़ै में है ये खातून। और शोहर अबू तलहा आते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं जा पा रहा, मैं कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे नहीं रहना चाहता, और अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा कि मैं तुम्हारी खिदमत करूं। जाहिर है दर्द ज़ह में सबसे ज्यादा क्लोज तो औरत के शोहर ही होता है। तो अब उनके जहन में यही था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेज दिया कि भाई हम तो जा रहे हैं किसी गज़वे पर और कहीं जाना था, और कहा कि अबू तलहा तुम जाओ और उम्मे सुलैम जो है उनकी खिदमत करो। आखिरी टाइम था बिल्कुल उनका। जूं ही ये सुनती हैं कि अच्छा
میرا جو شوہر ہے وہ میری درد ذہ کی وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹ جائے گا. یہ خاتون اس درد کو لیتے لیتے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں, اپنے شوہر کو کہتی ہیں ابو طلحہ میری دردیں آرام ہو گئی ہیں, مجھے کوئی درد نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں ہمیں ابھی دردیں آ نہیں رہی ہوتی تو ہم کس طرح بستروں پر لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اس کی تو شروع کی دردیں کتنی شدید ہوتی ہیں. یہ خاتون آخری ٹائم کی درد ذہ اور یہ کھڑی ہو جاتی ہیں, کہتی ہیں نہیں ابو طلحہ نیکی کے کاموں میں پیچھے نہیں رہنا, اور یہ ابو طلحہ کو آگے بھیج دیتی ہیں, اور پھر یہ خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس آخری ٹائم میں یہ خود بھی چل پڑتی ہیں. اب آپ دیکھیں اگر فار ایگزامپل ہم اپنے شوہر کو یا اپنے بچوں کو اس بات کے لیے تیار بھی کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ آئیں اور اچھا کام کریں اور خیر ہے ہم پیچھے اپنے آپ کو سیٹل کر لیں گے, ہم خود کبھی بھی ساتھ نہیں جائیں گے. یہ اس درد ذہ میں ساتھ بھی چل پڑتی ہیں. آپ نے حضرت اسماء بنت امیس کے واقعے میں بھی یہی دیکھا, پھر آپ نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کے واقعے میں بھی آپ نے یہی دیکھا کہ وہ لاسٹ ٹائم کی پریگننٹ خاتون اور اونٹوں پہ بیٹھ کر وہ جا رہی ہیں. اور اس میں بھی آپ دیکھیں گی ایک اور جگہ پر بھی آپ دیکھیں گی کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا پریگننٹ ہوتی ہیں, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں جا رہے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی اس پریگننسی میں اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں, کجاوے میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور اس کجاوے میں بیٹھ کر جب اونٹوں کو چلایا جا رہا تو اونٹوں کو ایک شخص چلا رہا تھا, اس کا نام تھا انجشا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ پریگننٹ ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجشا سے کہا اے انجشا ذرا سواری کو آہستہ ہانکو, اوپر آپ گینے ہیں. آپ گینے وہ ہینڈل وتھ کیئر نہیں کہتے کہ بھئی اس کے اندر شیشے کا سامان ہے, بڑی احتیاط کرنی ہے. تو انجشا جو تھا وہ تھوڑا تیزی سے چلا رہے تھے اونٹوں کو, فرمایا کہ ذرا آہستہ چلاؤ. تو اب آپ دیکھیں یہ کیسی خاتون ہے, نہ پریگننسی کی فکر کر رہی ہیں, نہ درد ذہ کی فکر کر رہی ہیں. ویسے یہ کہنے میں بڑا آسان ہے, لیکن میں کہتی ہوں جس کے اوپر گزرے یہ اسی کو ہی پتا ہے. پھر اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ صبر کی کتنی بڑی مثال یہ خاتون تھی, اور یہ اسی درد ذہ میں اٹھ جاتی ہیں, اسی پریگننسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جا رہی ہیں. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, ہم کلاسز میں نہیں آتے, ہم اگر قرآن پڑھنے نہیں بیٹھتے, ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ میں کام کر لوں پھر میں فارغ ہو جاؤں پھر آؤں گی کلاس میں. ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو جو اینڈ ہوگا ہمارا آن لائن اسٹوڈنٹ بھی اتنا ڈھیر سارا ہو جاتا ہے. شروع میں نہیں آتے. اب شروع میں کیا مسئلہ ہے, جب پوچھا جائے گا تو کیا کہا جائے گا, میں اس وقت کھانا دے رہی تھی, میرے بچے اسکول سے آ رہے تھے, یا میرے شوہر اسی وقت آئے میں نے کھانا دیا. میں حیران ہوتی ہوں کہ ان خواتین کا تو ہم سے زیادہ کام تھا. ہمارے کھانے تو گیس پر پکتے ہیں, ہمارے پاس تو مائکرو ہے, ہمارے پاس اوون ہے, اگر گیس نہیں تو ہم بجلیوں سے کام لے لیتے ہیں. ان کے پاس کیا تھا ایسا کہ یہ کسی بھی کام میں یہ پیچھے نہیں رہتی تھی. ہر جگہ یہ خواتین بھاگ رہی ہیں, دوڑ رہی ہیں, نہ پریگننسی کی پرواہ ہے, نہ آخری وقت کی پرواہ ہے, نہ بچوں کو چھوڑتی ہیں, اور بچے بھی اس دور کے سب سے اعلیٰ اور عرفہ بچے بن جاتے. ہم نے کون سا اپنے بچوں کو کوئی اعلیٰ اور عرفہ بچہ بنایا؟ دیکھیں ہمارے بچوں میں ہے کوئی ایسا کہ ہم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہ واہ جی واہ یہ میرا بچہ بڑا زبردست ہے, اس جیسا بچہ دنیا میں کوئی نہیں. یہ وہ عورتیں تھیں جو کھڑی ہو کر کہہ سکتی تھیں کہ یہ میرا وہ بچہ ہے کہ اس جیسا بچہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہم نے کیسے بچے پیدا کیے ہیں, اپنے تھکے تھکے بچے بیچارے ادھر گرتے ہیں ادھر گرتے ہیں. وہ کیا ہم نے نہ خوراکیں ڈھنگ کی, نہ کچھ اور ڈھنگ سے ہم دیتے ہیں, حتیٰ تک کہ ہم نے تعلیم بھی ان کو جنک فوڈ والی دے دی ہے, تعلیم بھی ہماری صحیح نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ آج ہم ان خواتین کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا, اور گوہر نایاب پڑھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان خواتین کو دیکھیں اور ہم اپنے اوپر اپلائی کریں. پھر ان کی سب سے بڑی خوبی دیکھیں, اپنے 10 سال کے بیٹے کو لے کر آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا خدمتگار ہے, خدمتگار ہے. کس لیے دے کر جا رہی ہیں؟ خدمت کرنے کے لیے. اور کیا کہتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مین کام کیا بتا رہی ہیں؟ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھنا لکھنا بھی آتا ہے. اس دور میں پڑھنا لکھنا پورے مدینہ میں 8 سے 10 لوگ تھے,
اب دیکھیں یہ خاتون اگر خود کو نہیں آتا لیکن اپنے بچے کو پڑھنا لکھنا کیوں سکھا رہی ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت کر سکیں. اور کون تھے ان کے بیٹے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جنہوں نے پھر اگلے 9 سال تک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اتنا کچھ سیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام آتا ہے حدیث کے راویوں میں سب سے زیادہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے حدیث کے راویوں میں سب سے زیادہ، تو ان دونوں کے بعد سب سے زیادہ احادیث میں جو آپ کو نام دکھائی دے گا وہ حضرت انس بن مالک ہیں. گوہر نایاب ماں، گوہر نایاب ان کا بیٹا، جیسی ماں ویسی اولاد. پھر اسی طرح 10 سال کا بچہ حوالے کر دیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے جاتے رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے. ایک دن ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے اور یہ گھر میں موجود نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا ایک کونا تھا، وہاں پر کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. نماز پڑھ رہے تھے تو یہ فوراً دوڑتی ہوئی آ گئی. انہیں پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، یہ فوراً آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے لگے تو انہوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں. دیکھیں مائیں حریص ہوتی ہیں نا. تو یہاں سے ہمیں کیا پوائنٹ ملا؟ گھر میں کوئی بھی بزرگ، نیک بندہ، کوئی بھی ایسا بڑا شخص آتا ہے تو اس سے اپنے بچوں کو دعا کروائی جا سکتی ہے، بلکہ کروانی چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی سب سے بڑی خوبی کیا، فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیے کہ جی میرے بیٹے کے لیے دعا کریں. پھر ان کے بیٹے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی تھی. دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، اللہ تمہاری نوکری لگا دے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کر دے. کتنی پیاری دعا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا میرے پیارے اللہ اس کے مال اور اولاد میں برکت ڈال. یہ حضرت انس بن مالک کے لیے کہا تھا. اور حضرت انس بن مالک صحابیوں میں سے وہ صحابی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے سب سے آخری دنوں میں دنیا سے گئے تھے. یعنی تمام صحابہ کی بھی وفات ہو گئی تھی، ایک طویل عمر پائی، زندگی میں بھی برکت. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے کہ جو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی پوتی کہتی ہیں کہ میرے جو دادا تھے وہ اتنے زیادہ آل اور اولاد والے تھے کہ میرے دادا کی زندگی میں 120 مرد، مطلب اتنا بچہ پیدا ہوا کہ حضرت انس بن مالک کی زندگی میں 120 مرد مدفون ہو چکے ہوئے تھے، قبروں تک چلے گئے ہوئے تھے. حضرت انس بن مالک تب بھی زندہ تھے. 120 تو سوچے پھر ٹوٹل کتنا بچہ ہوا ہوگا. ان کے بیٹے، ان کے بیٹیاں، پھر آگے نواستے، پھر نواسیاں، پھر پوتے اور پوتیاں. اللہ نے ان کو مال اور اولاد میں برکتوں سے نوازا. اور دعا کس کی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا اور کوئی ایسے بزرگ آ جاتے ہیں، کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اپنے بچوں کو بڑوں کی دعاؤں میں ہمیشہ رکھا کرے اور ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے کسی نہ کسی سے دعا کرواتے رہا کرے. خود بھی خوب کیا کرے اور دوسروں سے بھی بچوں کے لیے ضرور دعا کروایا کرے. پھر اس کے علاوہ ان کے گھر میں اتنی برکت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت آنا جانا رہتا تھا، تو ان کے گھر میں اتنی برکت تھی کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو 2 روٹیاں، صرف 2 روٹیاں 80 لوگوں نے پیٹ بھر کے کھائیں. اتنی برکت، 80 لوگوں نے 2 روٹیاں پیٹ بھر کے کھائیں. اس کے بعد اتنا کھانا بچ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم خود بھی کھا، مطلب وہ کھانا کھلا کے جب فارغ ہو تو کہا خود بھی کھا اور پڑوسیوں کو بھی دے. آپ دیکھیں 80 لوگ کھانا کھا کے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہمیں تو لگتا ہے لو جی آج تو ہم نے اتنے لوگوں کو کھلا دیا. اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خالی اکیلی نہ اپنے لیے نہ رکھ لینا، ابھی پڑوسیوں کو بھی بھیج دو کہ اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو. تو ایک اور پوائنٹ ہمیں کیا مل گیا، خوب کھلانے اور پلانے والی خاتون بھی تھی.
جس کی وجہ سے ان کو جنت ملی تھی۔ پھر اسی طرح یہ ہر وقت برکتوں کے حصار میں رہتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آ کر آرام کیا کرتے تھے۔ اب یہ ان کے لیے چمڑے کا بستر بچھا دیتی تھی۔ اور مدینہ کی جو گرمی ہے نا، جو لوگ جا چکے ہیں گرمیوں میں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے آپ کے پشاور کی گرمی ہوتی ہے نا، شدید گرمی اور حبس والی گرمی، اسی طرح کی گرمی مدینہ کی بھی ہے۔ تو جن دنوں میں شدید گرمی ہوتی تھی، حبس والی گرمی ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں چمڑے کے بستر پر سوتے تھے، اور جسم سے اتنا پسینہ نکلتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تو جہاں پر پسینہ، وہ ظاہر چمڑا تھا تو اوپر ہی رہ جاتا تھا، یہ شاید بستر بچھاتی اسی لیے ہوں گی چمڑے کا کہ پسینہ مجھے مل جائے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ نا وہ پسینہ جو تھا وہ شیشی کے ڈھکن سے نا، شیشی کے اندر وہ سارا پسینہ اکٹھا کری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کا پسینہ ہے یہ میں خوشبو میں ملاؤں گی اور پھر میں اپنے اور اپنے اولاد کی برکتوں کے لیے رکھوں گی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اکثر پھر لوگ پوچھتے ہیں، تو وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہمیں دلیل ملتی ہے کہ پسینہ ناپاک نہیں ہوتا۔ یعنی یہ لوگ خوشبو میں ڈالتے تھے نا، اور پھر صرف یہ خود کے لیے نہیں رکھا انہوں نے، نہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے نہیں رکھا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ملا ہوا جو وہ عطر ہوتا تھا، جو خوشبو بھی اس میں ڈالتی تھی، پھر ان کے گھر سے وہ خوشبو پورے مدینہ میں جاتی تھی۔ تو اس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، تو پسینہ پاک ہوتا ہے، پسینہ گندا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطہر تھے، پاک تھے، تو ایسا نہ ہو کہ اب آپ گندے مندے جسم کا پسینہ ہو تو آپ کے وہ بھی پاک ہے۔ مومن کے بارے میں یہی آتا ہے کہ مومن پاک ہوتا ہے، مومن ہر وقت نہاتا دھوتا صاف ستھرا رہتا ہے، کیونکہ اس نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، کپڑے چینج کرتا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی اچھا مومن ہے تو پسینہ ناپاک نہیں ہوتا، ہمیں یہاں سے بھی یہ حدیث مل گئی۔ پھر یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے بچوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب کیا ہے۔ اب آپ ان کی سعادتیں دیکھتے جائیں، اور ان کے بچوں کو گھٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ان کا ایک بچہ، وہی جو میں نے آپ کو بتایا نا، درد ذہ ہو رہی تھی اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ پھر جب یہ لوگ واپس آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دیکھیں انہوں نے کیسی دعا کی ہوگی کہ راستے میں بچہ ڈیلیور نہیں ہو گیا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے بھی گئے، پھر یہ واپس آئے تو وہ بچہ پیدا ہو گیا، رات کو وہ بچہ پیدا ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ساری رات اس کو دودھ نہ پلایا۔ صبح کے وقت حضرت انس بن مالک کے گود میں وہ بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ کے اور ہماری طرح ان لوگوں کو ڈیلیوری کے بعد پین کلرز وغیرہ نہیں لگائے جاتے تھے، یہ خواتین ٹھیک ٹھاک بیمار ہوتی تھیں، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا بیٹا بھیجا اپنے دوسرے بیٹے کے ہاتھ، اور وہ بچے کو لے کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کھجور منگوائی، دانتوں میں خوب اچھی طرح سے چبائی اور اس بچے کے منہ میں ڈال دی۔ اور پھر حدیث بھی انشاءاللہ جب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ہم وہاں پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بچے نے بڑا اپنا منہ جو ہے وہ چلانا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مدینہ کی کھجور کتنی زبردست ہے، یہ بچہ اور کھانا چاہتا ہے۔ تو اس طرح کی بھی جو چیزیں تھی وہ ان کے بچوں کے اندر موجود تھی۔ مطلب کیسے اسٹرانگ بچے تھے۔ آپ اپنے نیو بورن بیبی کو ذرا سی کھجور لگا کے بچے کا کیا حال ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں پیٹ خراب ہے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، یہ دیکھیں یہ بچے پیدا ہوتے ہی کھجوریں کھا رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی کھجور کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، میں کہتی ہوں عام شخص نہیں اس کو ہضم نہیں کر پاتا، بچے کا معدہ کس قدر اسٹرانگ چیز جو ہے وہ اس کو دی جا رہی ہے۔